قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، پورا دین اسلام ہی قربانی ہے۔ اسلام اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر دینا، عربی زبان اسلام آندے کسی دے حوالے کر دینا، یہ خود قربانی ہے۔ میں اپنی میں مار کے، قبیلے نوں چھڈ کے، ملک دے قانون نوں چھڈ کے، دنیا جہان دے پریشر نوں چھڈ کے آدمیاں دا کسی دی نہیں منی، میں اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر چکا۔ یہ خود قربانی ہے بہت بڑی۔ اس پاروں یہ اندر جڑیاں عبادتاں بھی تسی ویکھتے جے ایمان ہے وہ دماغ دی قربانی ہے۔ دماغ جو کچھ سوچدا نا سارے نوں چھری پھیر کے بھی سارے فلسفے، ساری دانش، ساری حکمت آپ جو سمجھنا جو دنیا سب غلط ہے، چھری جو اللہ کہندا حق ہے۔ پہلا ایمان جڑا خود ہے نا یہ اپنے ذہن اور دماغ دی قربانی ہے، اللہ دے حوالے صرف وہ گل منی جڑی اللہ آندا اور دا رسول اللہ آندا، کسے ہور دی نہیں منی۔ تو ایمان خود دماغ دی قربانی ہے۔ اس بعد نماز ویکھ لو، نماز جویں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماؤندے ہے الصلاۃ قربان کل تقی، ہر پرہیزگار دی یہ قربانی ہے۔ سر تو پیراں تک اللہ دے سامنے نماز دیندا کہ کوئی شے میری نہیں، سب تیرا۔ سردی ہوئے، گرمی ہوئے، تھکا ہواں، بیمار ہواں، تو کیا کھڑا ہو جا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بہ جا، بہ نہیں سکتا، لمحہ پہ جا، مگر چک جا میرے اگے۔ اپنے آپ کو اللہ دے حوالے کر دیتا، میں قربان ہو چکا، میں کچھ اپنا تو میرا رہا ہی نہیں، اس پاروں میں کیڑی گل تے نہ کراں، نہ نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک دے دن آئے، لکل شین زکات و زکات الجسد صوم، ہر شے دی زکات رب منگدا، انہاں دناں جسم دی زکات منگی، بے نوں رکھ بھکھا تے اور اپنی ساری خواہشاں جڑیاں چھڈ میرا ہو جا، یہ بھی قربانی۔ مال دے دن آئے، اللہ پاک نے آکھا جو مال ہی یہ بھی اللہ دے رستے جی، یہ تو ٹھیک ہے لوگوں دی سہولت لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تب قیمت دے دیو، ورنہ امام شافعی احمد نے قیمت دینے کا جواز ہی کوئی نہیں، قیمت نہیں دے سکتا، سونے چو سونا وڈ کے دے، کنک چو کنک دے، پھلاں چو پھل دے۔ یہ تو پیسے دیتے تو وہ پیسے تے ایڈی شے کو نہیں جیب تے کر کے دیتے، وہ شے دے جڑی تینوں پیاری، جڑی کمائی، وہ جنس چو جنس من دے۔ میں یہ نہیں آتا ضرور وہی مسئلہ ٹھیک ہے، مگر یہ دسن لی کہ کیویں ماما دے ذہن چ وڑیا بھی رب ہر شے دی قربانی منگدا، جڑی چیز تیرے کول دے، اس تو جانوراں دی قربانی دا زمانہ آوندا تو پھر یہ بھی منگدا رب۔ اے میں تمہیدن عرض کرتا کہ جیوں جیوں تسی غور کرو گے اسلام پورا یہی نظر آؤ گا بھی وہ قربانی چیزاں دی قربانی منگدا، اور آخری قربانی پھر وہ جڑی جان دی قربانی، کہ آدمی اللہ دے رستے جان قربان کردا، اور وہ پھر قربانی اللہ تعالیٰ نے اینی پیاری ہے، قطرہ جے خون دا زمین تے نہیں لکھدا تے اللہ تعالیٰ شہید نوں بخش دیندا۔ اور اللہ دے فرشتے جو قبر چ حساب لی آؤندے تے اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتیاں نوں آندا یہ کوئی حساب کا منگدے، یہ گردن تے تلوار دا چمکنا اور یہ سر ڈاہ دینا تے کٹ دیو، ایدوں وڈی شہادت ہونے دے ایمان دی چیز منگدے جے، یہ شبہ ہوندا اس اسلام مرن کیوں جاندا، یہ لیے کسی حساب دی لوڑ نہیں، یہ قبر دے حساب کتاب تو مستثنا، یہ کوئی لوڑ نہیں۔ تو اسلام سب دا سب خود جی میں اسلام دا معنی تھی سن لیا سپردن حوالہ کر، وہ معنی ہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی دے حوالے کر، بندہ اپنا نہیں رہا پھر رب دا ہو گیا، ہے ہی پہلے ہی رب دا، اور جڑے نہیں منتے وہ بھی رب دے ہی ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان نے امتحان دی خاطر مرضی تے چھڈیا بھی مننا ہی تے من لا، نہیں مننا تے جھوٹ بولتا رہا، میرا ہے گا میرا ہی ہے تے میں ہی لے لینا، تو جھوٹ بولنا تے 4 دن بول لا، یہ بھی سزا پا لیں گا۔ للہ میراث السماوات والارض، آسمان زمین دی ہر شے ہے میری ہے، میں دتی ہے، ہن بھی میری ہے، جدوں چاہواں کھولاں تے مار کے بھی تیرے کو میں لے لینی ہے۔ بندہ بن جائے تو زندگی چ من جا پیو دا تے دے کہہ تے اجر لے لیں گا، خائن بنے گا، بددیانت ہوئے گا، پرائی شے نوں اپنی منے گا، جہنم چلا جائیں گا۔ اینا ہی امتحان ہے بندہ، اور ہے گا سب کچھ اللہ دا۔ تو مومن ہوا جڑا من جاندا ہے کہ جان اور مال اللہ دے، پھر اللہ دے رستے دیندا، تو یہ جانور دی قربانی بھی اللہ دے رسول علیہ السلام نے مقرر کی تھی۔ اور اس طرح جی کہ پالتو جانور ہوئے تو بہت چنگی گل ہے، گھر پالے ہے،
شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دا ترجمہ بھی مشہور ہے، 6 سپاراں دی تفسیر بھی کیتی، مولانا شبیر احمد عثمانی مڑ کے مکمل کیتا۔ اس خاطر ہے کہ قربانی جندیا دل نوں محسوس ہوئے کہ بڑی پیاری شے قربان کر رہے ہیں۔ گائے لئی، گائے خود پالی، موٹی تازی کیتی، جنگل چ لے کے جانا، انہوں دوڑاؤنا، نال دوڑنا جانور جڑا زیادہ موٹا نہیں ہوندا، پھر وہ پسینہ آنا نا نگر ہو جاندہ طاقتور، خام خواہ موٹا نہیں ہوتا، وہ بڑا پیار، بڑا محبت۔ کافر جڑے ظالم آندے مسلمان بڑا بے رحم ہے، بے رحم نہیں، جنہ رحم وہ دل چ ہوندا وہ کسی دے دل چ نہیں ہوندا، مگر اپنے رب دا حکم مل رہا۔ ابراہیم علیہ السلام جدو پتر دے چھری پھیر رہا سی، وہ بے رحم باپ سی، وہ تو زیادہ مہربان باپ کون سی جنہیں ساری عمر دعاؤں کر کے لیا سی، مگر حکم ہو گیا سی۔ اور رحم ایک پاسے ہے، اللہ دا حکم اس پاس۔ تو مولانا نے جدو اس گائے نو ذبح کیتا، آنسو جاری سی تے چھڑی پھیر رہا، ایک پاسے پیار سی بھی عمر پر انہیں لاڑنا انہوں پالیا، دوجے پاسے حکم مار۔ اس پاروں ایک قربانی جذبات نو چھڑی پھیرنا، جانور نو نہیں، اپنے اندر جو پیار ہے محبت ہے سارے نو چھڑ کے میرا پیار اپنی جگہ دے، میں رب آنگا شاید اللہ دی ہے دے دندا۔ اس تو اللہ دے نیک بندے دین پورے نو سمجھ دیا، تے میں بھی اشارہ کرتا بے جیوں جیوں غور کرو گے تو انہوں یہ سارا دین قربانی نظر آنا۔ ایک لفظ کی ترجمہ اسلام دا قربانی دے دیو جی شاید انہوں جو منگدا دے جاؤ۔ تو قربانی دے بارے آج کچھ مسائل بیان ہو جانا، گل اگر پھیل گئی تو پھر وہ ساری ادھر ادھر ہو جانی ہے، میرے واسطے بھی نہیں رہنی۔ مسائل قربانی دے جڑے میں اتنے اپنے آپ محدود کر دیا، اے تواڈے سامنے مختصر جا اشارہ کرتا کہ قربانی دی روح اگر دل سے پیدا ہو جائے تو پھر چھڑی پھیرنا کوئی کیفیت ہی ہور ہوندی ہے۔ بے اللہ اے ویخ کڑیاں پیاریاں سانوں شاہ مگر تو کیا دے دیتی۔ تو سب تو پہلا تو قربانی دے بارے ہے یہ دے فضائل کہ شانہ جڑیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نے ثواب بیان کیتا، ثواب بیان کیتا، بہت بیان ہوندے چھپن گے بھی بڑے، مگر علماء اسلام دی دیانتداری ہے جو جانتے بھی عمل رسول کریم علیہ السلام دا 10 سال دا عمل ہے۔ مدینہ شریف 1 سال آپ نے انہوں ناغا نہیں کیتا، صحابہ کرام بھی کردے سی، امت دے اندر بھی متواتر چلا رہا، جی میں قرآن مجید دے اندر شک نہیں بھی اللہ دی کتاب ہے، اسی طرح اس قربانی شک نہیں۔ یہ اس زمانے کئی ایسے ظالم ہیں جڑے کتاباں رسالے لکھ لے، نہیں ایویں ایک رسم ہے جڑی مسلمانہ چلاتی ہے، دین کوئی ثبوت نہیں، گروہ کتاباں لے بالکل یہو جہ لوگ جڑے انہوں دا دراصل یہی مانا بھی اسلام کوئی شاید، ورنہ جداں قرآن چلا ہوندا نا چڑھدے لیندے، جڑا عمل متواتر ہوئے نا بھی مشرق مغرب سارے مسلمان کردے ہون سارے گروہاں دے، جڑا او دے شک پاؤندا دراصل یہ چاہندا بھی کہے بھی قرآن شریف بھی کوئی نہیں، قرآن مجید دی کوئی ساڈے کو تحریر نہیں بھی حضور دے ہتھاں لکھیا۔ ایک دلیل ہے کہ مشرق اور مغرب گھوم جاؤ، اینے گروہ کافر کہندے آ وڈدے آ بحثاں کردے رہن گے، فلانے دا 40 سپارے دا فلانے نکلیا نہیں کسے کافر کولوں بھی 40 دا نا، یہ ہوئی 30 سپارے جدی مسجد گیا کوئی جدا گھر پھوڑیا کافراں پھوڑیا، ہاں یہ قرآن نکلیا۔ اس تو تواتر تو بڑی دلیل کوئی نہیں ہوندی، چڑھدا لیندا جڑا سارا مسلمان گواہی دیندا او دے بھی شک کوئی پا دے، یہ مطلب آدمی لوگوں پاگل بنانا چاہتا، دین نو مشکوک کرنا چاہتا۔ تو قربانی دے بارے جیڑی ہر مسلمان گروہ کر رہا، یہ بارے جی لوگ رسالے لکھن تے کتاباں بے دین ٹولے، جی میں انہیں گروہ ایسا کراچی قیام ہوا جنہوں پتہ نہیں امریکہ، لیکن امریکہ نے کی کرنا بچے بے ایمان ہے کہ یعنی مفت بھیج لیا، تسی انہوں نے بھیجو ایڈا پلندہ کتاباں اور ایسے اعلیٰ کاغذ سے ہے، ایسی تحریر ہے بحرانی اور مفت لکھ دے کہ یہ مفت دی جاتی ہے۔ اور ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے کل ہی میں پڑھ کے انہوں نے کہا کوئی نہیں نہ حضرت مریم جو کوئی پیدا ہویا اللہ دی قدرت نہ، وہ نکاح ہوا سی باقاعدہ پتر جمیا، ساری گلاں باتاں نہ وہ کسی آسمان سے گیا ہی نہیں، ہر وہ گل جڑی دین دی انہوں مشکوک کرنا چاہتے، مسلمان جڑے انتشار دا شکار ہو جان، روڑے پی جان، انہوں کسی گل سے بھی یقین نہ رہ جائے یار سارے دین دی گل ہی کوئی نہیں ٹھیک، وچ ایتاں دتیاں وچ حدیثاں، بے ایماناں دے گروہ کٹھے ہوئے۔ تو قربانی بالکل یقینی اور قطعی شاید بھی عید الاضحیٰ تے حضور دیندے سی، صحابہ کردے سی، امام کوئی شک والی گل، مگر فضائل ہن علماء اسلام جدوں جان دے بھی حضور دا عمل ہے، اللہ نے دسیا تے ثواب تے چند گنٹ ملنا،
مگر کنی محنت نہ علم تیار ہویا بے رسول اللہ کی طرف کوئی گل کچی نہ منسوب ہو جائے. یہ عام بندے دی گل نہیں بھی مولوی اسحاق کہی ہے یا حضرت پرویز نے کہی، یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کہی ہے، یہ کھڑی ہونی چاہیے. اس تو کیویں امام قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیسا فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح، قربانی دی فضیلت کوئی حدیث ثابت نہیں ہوئی. جنیاں نا کہ آپ نے آکھیا وال جڑا ہر وال تے نیکی ہے یا یہ خون گرن تو پہلا ہی گناہ بخشے جاندے، یہ گلاں بے شک اللہ ایسا ہی کرے تے ہون گیاں، مگر اسی کہہ نہیں سکتے کیونکہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو جو ساڈے تک پہنچا وہ بیان کرنے بڑے کمزور ہے. انہوں دی بنیاد تے اسی یہ دلیری نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب کریے. ایک دو جڑیاں زیادہ مشہور انہوں دی طرف میں اشارہ کر دیں کیونکہ ساریاں تسی سنتے رہندے جے مولوی حضرات بھی بیان کردے کہ اپنیاں قربانیاں موٹیاں کرو کیونکہ پرسرات تے تہاڈیاں سواریاں ہونگیاں. اے عام مشہور گل ہے اور کئی لوگ اپنا جانور موٹا کر کے اتنے چڑھ کے وہندے آ کہ پہاڑ میرا چکدا کہ نہیں چکدا. سادہ لو بندے حالانکہ ماڑا بھی ہوگا جے روایت ٹھیک ہوں اللہ آپ اسے موٹا کر دینا، مگر وہ اتنے ہی وہندے آ کہ پہاڑ چکن جوگا ہے گا کہ نہیں. تو یہ روایت جڑی ہے اے میرے کو تلخیص العبیر ہے. خاتمۃ المحدثین دنیا جنہوں حافظ کیا جانا، صرف حافظ قرآن دے حافظ بڑے نا، یہ حافظ جدوں اسی بولتے حدیث دے لنج امام ابن حجر اسقلانی ہوندا جنہیں بخاری شریف دی 14 جلداں شرح حافظ کہ تو کوئی حدیث نہیں بولی. تو تلخیص العبیر ہے چوتھی جلد ہے وہ 138 صفحے فرماؤں دے کہ یہ جڑی قربانی دے بارے کیا جاتا کہ اتنے سواریاں ہون گیاں. قد اشار ابن عربی علیہ فی شرح ترمذی بقول لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح. ترمذی شریف دی شرح اندر جو قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ نے کیتی انہاں فرمایا بھی ایک وڈے ہی سمجھ لو بے قربانی دے ثواب جدوں کوئی عالم دسے وہ صحیح نہیں. وہ حضور علیہ السلام نے ثواب دا یہ نہیں ہونے نہیں ملنے اللہ دا فضل، مگر یہ جو حدیثاں ہیں یہ سارے تک صحیح نہیں پہنچی، انہاں دے اندر کوئی حدیث صحیح نہیں. ومنھا قول انا متاعکم من الجنہ، انہاں چاہاں دے کہ بھی روایت ہے کہ قیامت دے دن ساری سواریاں ہونگی. حافظ صاحب فرماؤندے کہ لکھی ہے لکھیا پڑھیا سب کچھ ہے. کئی بندیاں دے یارو بھی کتاباں دس دے وہ کتاباں جی ہے سب کچھ، مگر کتاباں نوں پرکھن والے بڑے بڑے صراف سی ماہر اللہ نے اس امت پیدا کیتے. اللہ دے رسول دی امت نام ہے اے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام دی نہ ہندو کسے قوم کو نہیں. تسی سینہ ٹھونک کے آکھو نا بھائی جو آندے جے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جوڑو لڑی اینے چر بعد جمے کد کو سنیا انہیں کد کو سنیا، چلو اپنے نبی تک تے بندے وکھاؤ پھر کتاباں کڈ کے بھی یہ ملے بھی ایک دوجے کدوں جمے سی کدوں مرے سی کون ہیں سچے جھوٹے کوئی نہیں. علم ہی ہے نہیں، علم صرف اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت انہوں نے کیا نبی آخری ہے ہن نہیں آنا، یہ علم بھی گڑبڑ ہو گیا کون پھر دین نو بچاؤ گا. ایسے علماء کھڑے ہو گئے جڑے دین دے ستون ہیں، اللہ دیاں رحمتاں انہاں تے اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں دی بارشاں کرے. تو فرماؤں دے یہ روایت جڑی ہے کہ جنت نو یہ ہونی ہے. اخرجہ صاحب مسند الفردوس من طریق ابن مبارک عن یحییٰ بن عبید اللہ بن وہب عن ابی ہریرہ رفعہ استفرغوا ضحایاکم فإن متاعکم الصراط. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ روایت مسند الفردوس سے لکھا کہ عبداللہ بن مبارک نے سنی ہے یحییٰ بن عبید اللہ تو انہیں اپنے باپ تو ابو ہریرہ تو وہ آندے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنیاں قربانیاں موٹیاں کرو کیونکہ پرسرات تے تہاڑیاں سواریاں ہونگیاں. کون کمزور نکلیا چین کتوں ٹوٹ گئی تھلے بھی چنگے بندے اتنے ویحییٰ ضعیف جدا. یحییٰ بن عبید اللہ بن وہب جڑا آیا بہت انتہا درجے دا کمزور ہے، ایک سے تھوڑا بہت کمزور ہوں گا بہت زیادہ ردی ہے. اس پاروں فرمایا ہے روایت نہیں کوئی اثر نہیں دی کوئی حقیقت نہیں. قال ابن الصلاح هذا الحدیث غیر معروف ولا ثابت فی ما علمنا. امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں جنہ ساڈے کو علم ہے جنہ اسی پرکھیا اے حدیث جڑی دی کوئی صحیح سند نہیں لبھی تے نہ ہے حضور تو ثابت. ایک اور روایت بھی اسی طرح کہ رسول کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تو اپنی قربانی دے کول کھڑی ہو جا. قال لفاطمہ قومی الی اضحیتک فشہدیھا، کول کھڑو فإنہ بالقطرۃ من دمہا یغفر لک ما سلف من ذنوبک، جدوں یہ پہلا قطرہ خون دا ڈگنا تے تیرے سارے گناہ بخش جانے. ایک ان لکھی ہے الحاکم
من حدیث ابی سعید الخدری و من حدیث عمران ابن حسین۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک لہندا ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کی تاکہ وہ فرماؤں دے دوجی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی وفیل اول عطیہ پہلی جڑی ابو سعید عہدے آندے عطیہ ابن عوف وقد قال ابن ابی حاتم فی النبی انہ حدیث منکر، اور امام ابن ابی غلط ہے کیونکہ عطیہ راوی نہیں تھی۔ وفی حدیث عمران ابو حمزہ تسمالی وہو ضعیف جدا، اور دوجی دے اندر ابو حمزہ سمالی وہ بھی بہت کمزور۔ ورواہ الحاکم ایضاً والبیہقی من حدیث علی، کہ حاکم اور بیہقی حضرت علی تو بھی لے آئے وہ بھی ایک کہانی سناؤں دے۔ وفیہ عمر بن خالد الواسطی وہو متروک، وہ دے عمر بن خالد واسطی راوی آ جاندہ انہوں بھی ردی ہون پر علماء حدیث نے چھڑ دیتا۔ اے دو تین نمونے لیے سناتیاں، ورنہ ہور بھی بہت ساریاں جنہاں نوں تسی یہ ہن قلم پھیر دینا کہ مولوی صاحب بیان نہ کرو، قربانی دسو، بالکل اللہ انعام دوں گا، اللہ کا فضل بڑا، مگر یہ نہ کہو رسولہ نے آکھیا تے آکھیا، یہ نہیں ثابت ہوئی۔ اے ایک حصہ ختم ہوا کہ فضیلت دے بارے کوئی حدیث ساڈے تک جڑا ریکارڈ پہنچا وہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں ثابت ہے۔ دوسرا مرحلہ ہونا یہ ہے کہ قربانی جڑی ہے واجب ہے، ضرور ہونی چاہیے۔ یہ دنیا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا، جہدے انہوں نے شاگرداں بھی ساتھ نہیں دیتا، نہ محمد نے نہ ابو یوسف نے، تے باقی امام نے آخیا بھی سنت کیا کرو، ثواب دا کام ہے، بندے نو کرنا چاہیے۔ امام ترمذی اپنی جامع فرماؤں دے کار اہل العلم کہ ایک ادے نہیں جن نے اس امت عالم جمے نا، سب نے کیا کہ اضحیہ سننا، کہ قربانی سنت ہے ولیست بے واجب، واجب کوئی نہیں۔ اے مسئلے دی گل ہے نہیں چھڑ دیو، کرو، سنت بھی کوئی معمولی شاہ نہیں ہوندی، بہت درجہ ہے، بہت قدر ہے، کوشش کرنی چاہیے، مگر مسئلہ سامنے ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہ بھی کی جائے تو گناہ نہیں کہنا، کسی سال کوئی چھڑ دے گناہ کوئی نہ کہے، جڑا گناہ کہو گا آپ دین دے خلاف ایک گل کردہ، سوا اے کہو اچھا ہے کرو بہت ٹھیک گلاں، مگر نہیں کہنا ہے، لازم نہیں کہنا۔ یہ لیے ایک روایت ہے جڑی لوگ بیان کرتے ہیں وہ بھی اُداں دی ہے، پہلی فضیلت سی اہمیت ہے کہ ہے کڈے درجے، کہندے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام فرماؤں دے من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس آدمی کی طاقت ہے قربانی کرن دی پھر وہ طاقت ہوندیاں نہیں قربانی کردا، وہ ساڑی عیدگاہ دے نیڑے نہ آوے، وہ نہ نماز عید پڑھنا آوے، قربانی نہیں کی چیزیں نماز کیوں انہیں پڑھنی۔ ہاں یہ روایت ہے جہدے پاروں کیا جاندہ کہ واجب ہے، لازمی نہ ہوندی تو کیوں کیا جاندہ کہ پھر وہ عیدگاہ دے اندر نہ آوے۔ تو یہ دے اندر اے پڑھ دیاں میرے دل دے اندر خنی کنے فوارے پھٹ دے کہ انہوں دی قبراں تے مین وردہ رہے نور دا، جنہ اللہ دے رسول دی کہ گلوں چھان چھڑیا بے کھڑی نکل دی ہے کہ کھوٹی نکل دی۔ یہ دے اندر ایک راوی آ جاندہ پھر سناؤں دے جاندے بندے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ ابو عبد الرحمن نے میں نے سنایا، انہوں نے عبداللہ بن عیاش کو سنیا، انہوں نے عبد الرحمن بن حرمز العارج کو سنیا، وہ ابو ہریرہ تو روایت کر دے، اور کئیاں نے صحیح کیا، امام حاکم آکھیا صحیح ہے، ذہبی نے بھی آکھیا صحیح ہے، حافظ ابن حجر بھی فرماؤں دے کہ دے راوی جڑے نہ ہے وہ پکے، مگر زیادہ عالمہ نے کیا بے رسول اللہ دا فرمان نہیں، ابو ہریرہ دا قول ہے۔ اے ترجیح دیتی کہ مرفوع نہیں ثابت ہوندی بھی حضور دا فرمان ابو ہریرہ دا، مگر بندے پکے، بندے پکے نہیں سی۔ علم نہیں مکنا قیامت تک، علم اس امت جاری رہنا چاہیے، ان تازہ رکھنا چاہیے۔ اور میں کئی باری دہرا چکا کہ کسے نو وڈن نہ جاؤ تے نہ جہاد کرو تے نہ کو کرو، دینی جماعتاں نو جے دین چاہیے نا تے مسلمان حکمران بھی دین نو مریا میٹ کرنا چاہتے ہیں، خدا دا نام منو، گلیاں محلیاں مدرسے لڑکیاں دے قائم کر دیں، جہدے بچے اور بچیاں دین پڑھن نال دنیاوی علم پڑھن، انجینئر بھی بن کے نکلن تے غیر بھی بن کے نکلن، کوئی سیاست حصہ نہ لو تے نہ اسمبلی، یہ کھ نہیں لبدا، منہ کالا، دو چار سیٹاں لب جاندیاں، کی ہے مڑ کے تسی اوتھے وہ ساتھ دینا پیندا۔ ایک کنجر خانہ انہوں کرن دیو، اکھاں میٹ کے یہ لگ جاؤ، بے نسلاں تیار کرنیاں، دو چار پشتاں صبر کر لو، کڑی منڈے عالم بن جان تے دین دے راہبر ہون تے نال ہی دنیاوی علماں دے ماہر، کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجر، او دیاں تے بھی جان گے، نال دیندار ہون گے، خدا دے بندیو علم دین مٹدا جاندا، چنگے چنگے عالم مردے جاندے ہیں، ہر روز مردے جاندے،
ٹھوکرے رہندے جاندے ہیں جڑے رسالے اور اخباراں پڑھتے، علم نہیں رہ گیا۔ علم دی فکر کرو، جویں علامہ لبانی مر گئے روندے کہ خدا دا نام منو نہ تہاڈے کول ہتھیار ہے، سپیئر پارٹس ہی اتوں لینا پیندے، جے وہ بند کرنے تہاڈے ہتھیار کہڑے کام آؤ گے؟ عالم اونج مردے جاندے، علم تازہ قیامت تک۔ اے ویکھو ایڈے ایڈے اماماں دا نام لیا کہ آندے بندے جڑے نا معتبر نہیں، معتبر جڑیاں رجال تے کتاباں بڑیاں جنہیں جراوی، اے عبداللہ بن عیاش بن عباس، ایتھے نہیں لکھیا، میں ٹونڈیا عباس القطبانی، یہ کون ہے؟ فرمایا ضعف ابو داؤد و نسائی۔ یہ خود ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی بھول گئے بھئی جڑی تسی راویاں کتاب لکھی ہے تہذیب وہ دس چکے جی کہ امام ابو داؤد نسائی نے کیا کہ آدمی کمزور ہے، یونس نے کیا منکر اور حدیث، یہ روایتاں قابل اعتبار نہیں، اور امام ابو حاتم نے کیا لیسا بالمتی، یہ اتنا حافظہ نہیں یہ بے جیسی حدیث کی بنیاد رکھی، اور نبی پاک ول گل لاؤنی ہے یہ نہیں جوگا ہے گا۔ اے تہذیب و تہذیب 5ویں جلد 351 352 صفحہ، اتنے ساری بحث پڑھ لو، کسے ایک بھی نہیں انہوں موت بڑھ گیا اس پاروں، یہ ابو ہریرہ تو بھی نہیں، رسول اللہ دا فرمان سے ہونا کچھ آ رہا، خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو بھی ثابت نہیں۔ اس تو یہ بھی جڑی نا بھائی نہیں جڑا کردہ کوئی عیدگاہ نہ آوے، ایسی کوئی گل ہے۔ ایک اور روایت یہ بھی امام احمد نے لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماؤندے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے جے دے الٹ وہ جنوں لازمی جو کر دیتا مر صحیح وہ بھی نہیں، کوتبہ علیہ النہر کہ میرے تے رب نے قربانی فرض کی ہے، حضور نے آکھیا ولم یکتب لک، تواڈے تے نہیں کیتی، امت تے نہیں میرے تے، وامرت برکعت الضحیٰ تے میرے لیے چاشت دیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں جڑیاں فرض کیتیاں، ولم تؤمر بہا، تواڈے تے نہیں فرض کیتیاں۔ تو یہ تے فرماؤندے وفی اسناد الامام احمد جابر الجوفی وہو ضعیف، وفی اسناد البزار وابن عدی والحاکم ابن جنار الکلبی وقد سر الحافظ بین الحدیث ضعیف من جمعیت طرقہ واللہ تعالی اعلم، کہ جتھے جتھے ہے کمزور ہی کمزور راوی۔ اس تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اے حدیث جنیاں بھی سنداں آئی نہ رستیاں نہ کہ ادھروں سب راوی جڑے وہ ضعیف ہے، انہاں دے اندر کوئی صحیح نہیں۔ اس تو عیدگاہ جنہ آوے یہ بھی کوئی گل، اور جے کسی نے منیا بھی یہ گل ہے وہ پھر خود امام طحاوی اور حنفی بول اٹھے کہ امام صاحب یہ تو ضروری نکلدی ہے، کئی باری شاید سنت ہی ہوندی ہے مگر زور دین لی کہتا جاندہ، انہاں پھر دلیل لیاندی مقابلے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو صحیح ثابت ہے بھی جڑا کچا پیاز کھاوے اور لہسن کھاوے ساری مسجداں نیڑے نہ آوے، انہاں کہا کہ حرام کہو ہن، جدو اینا روکیا کہ مسجداں نہ آوے کہو حرام کچا کھانا، پھر امام صاحب ڈر گئے، انہاں آکھیا نہیں یہ برائی ہے کوئی، انہاں آکھیا جتنا وہ ہے نا ایک کچی ہے وہ پکی ہے، صحیح مسلم شریف دی حدیث کہ کچا پیاز جنہیں کھادا یہ کچا لہسن ساری مسجداں دے نیڑے نہ آوے، دے فتویٰ ہن پھر حرام ہے کچا کھانا، کیا نہیں یہ برا ہے مگر حرام نہیں، انہاں آکھیا جی میں یہ ہے نا کہ ایک مکروہ ہی ہے صرف، انہیں ذرا آکھیا یار پرہیز کرا کہ ادھاں دا یہ ہے جے نکلدی بھی ہے نا کہ عیدگاہ دے نیڑے نہیں ہے کہ ذرا زور دیتا ہو رہے لازم لوزم کوئی نہیں، اے نہیں گلاں جڑیاں وہ بھی سنا رہا تھا۔ تو نہ بھائی فضیلت ثابت ہے کوئی، نہ یہ وجوب دی کوئی دلیل ہے، یہ مقابلے امت دے سربراہ اور ایسے چوٹی دے لوگ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کے چھڑ دیں جان کے قربانی چھڑ دیں سی تاکہ لوگوں کو پتہ لگے بھی لازم کوئی نہیں۔ قال النووی فی شرح المہذب 61 صفحہ، یہ میرے کو جب تمہیں پڑھ رہے ہیں نا بلوغ المعانی من اسرار الفتح ربانی 13ویں 14ویں جلد، یہ 13ویں جلد ہے، 24 جلداں شرح کی ہے مسند احمد دی امام عبد الرحمن البنار نے، تو یہ 61 صفحے تھے، تو فرماؤں قال النووی فی شرح المہذب، امام نووی شرح مہذب لکھ دے وصحا نبی بکر و عمر رضی اللہ عنہما انما کانا لا یضحیان مخافۃ ان یتخذ الناس وجوبہ، کہ صحیح حدیثاں ثابت ہوئیاں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قربانی نوں جان کے چھڑ دیں سی اس ڈر تو کہ کتے عام لوگ جڑے نا بیچارے وہ ویکھ کے بھی ہر سال کردے اینو واجب نہ سمجھ لینا، واجب توڑن لی کہ ضروری ہے جان کے چھڑ دیں دی۔ ورواہ البیہقی باسانید ایذن ابن عباس ابی مسعود البدری، اور امام بہقی بھی اپنی سنن الکبریٰ لے آئے کہ حضرت ابو مسعود بدری فرماؤں دے، میں ہن وہ پڑھ دینا جڑی وہ اصل بار فرمایا میں کسے سال بالکل اینا مالدار ہونا
کہ مدینے چنے سال کسی کو پیسے نہیں ہوندے، مگر صرف اس تو میں چھڑنا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ لازم نہیں، یعنی دین نو اپنے ٹکانے رکھنے علماء دا کنا سی، حالانکہ کردے نہیں دے ثواب ہی ہونا سی نا، فرمایا ثواب ہویا تے بیوقوف سمجھ لیں گے لازم ہے، لازم توڑنا کہ لازم نہیں۔ صدیق اکبر چھڑ دے، عمر چھڑ دے رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود چھڑ کارا صحابنا ولینا تزیت لو کانت واجب وامر جواب ان دلائل فما کانا منا ضعیف اللہ جزفیہ۔ تو امام نووی فرماؤندے جڑیاں پیش کردے روایتاں کہ ضرور ہے انہاں چوں کچھ تے جڑیاں اونج ضعیف ہے وہ حجت نہیں، وہ تے پیش کرن دا حق ہی نہیں، جڑیاں کمزور ہے۔ وما کانا صحیح فمحمول علی الاستحباب، اور جڑیاں صحیح نکلدیاں وہ دا جواب ہے کوئی مستحب دس دیاں کہ اچھا کام ہے، بہت اچھا جمع بین الادلہ۔ یہ مسئلہ سیٹ ہویا کہ نہ یہ فضولی شے تے نہ لازمی شے، کیتی جائے تو بہت اچھی، چھڈ بھی دیتی جائے تو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے داماد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو بعد جڑا دوجا گروہ آیا انہوں کی آنے سی تابعین، جدو آکھیا جائے نا تابعی ہے وہ دا مطلب یہ صحابی نہیں، صحابیاں تو بعد دا انہوں دا شاگرد ہے۔ تو سعید ابن مسیب مدینے ہوئے، مدینے سارے نے علم انہاں کو لیا اور انہوں اتھے مدینے سید التابعین کیا جاتا کہ تابعین دے سردار ہے۔ تو امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ محلہ جی رکھتے اے طریقہ انہوں نے رکھیا سی کہ 1 سال اونٹ، 1 سال گائے، 1 سال بکری، 1 سال ناغا، پھر نہیں کرنا تاکہ وہ پتہ لگے کہ لازم نہیں، لازم بڑی گل نہیں۔ باقی جنہوں نے کھلاں کٹھیاں کر لیو مولویاں دا یہی چارہ ہوندا نا بے آکھو جنیاں زیادہ کرن گے سانوں فنڈ ملن، یہ کم نہیں ٹھیک۔ علم ہے کرنا، ثواب نیکی اپنی جگہ دے، مگر دین نو نہ اپنی حد تو نہ ہٹاؤ۔ جڑی شے حضور نے لازم کیتی انہوں لازم رہن دیو، جڑی نہیں لازم کیتی انہوں لازم نہ کرو۔ اے ضحیٰ دی نماز کہ سورج سوا پیر چلا جائے تے 4 رکعتاں پڑھنیاں یا 8 پڑھنیاں، بڑی فضیلت آئی، بہت حضور نے دا ثواب بیان کیتا، صحابہ کرام پڑھتے سی، حضور پڑھتے سی۔ تے اے دا ہی نام صلاۃ الاوابین ہے۔ اے جڑے مسجداں چ اشتہار لگے ہوندے نا صلاۃ الاوابین، مگر تو بعد 6 رکعتاں کوئی نہیں، بالکل حدیث منکر ہے، وہ کوئی ثابت نہیں۔ مغرب دی نماز تو بعد صرف 2 سنتاں، قصہ ختم ہے۔ مگر اے نماز جڑی انہوں آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفساد، اوابین اواب دی جمع کہ جڑا آدمی ہر وقت خدا دی طرف جڑا دھیان ہے تے بہت اللہ تو ڈرن والا، یہ نماز صرف وہ پڑھ سکتا۔ کام کار تے لوگ لگے، دفتراں بہ گئے، دکاناں کھل گئیاں، یہ پڑھنی کوئی سوکھی نہیں۔ فرمایا ہے جڑے اللہ تو ڈرن والے خدا ترس انہاں دی نماز ہے۔ تے وقت جڑا اصلی جڑا ہے وہ فرمایا جدو اونٹاں دے بچے جڑے نا انہاں دے بھی پیر سڑنے شروع ہو جان، ریت اینی تپ جائے صحرا دی کہ انہاں دے بھی پیر 9-10 بجے دا وقت اور یہ 11 ساڑھے 11 تک رہندا ہی رہندا ہاں دن ٹرن تو پہلے، بڑا ثواب بیان ہو رہا۔ مگر اپنی جا تو ہلدیاں ویکھتے صحابہ کرام ڈر جاندے کہ یار ایک نیک کام جڑا اگے ودا جاندا۔ صحیح بخاری دے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھا کہ لوگ مسجد نبی چ آ کے گھراں چ پڑھن لئی اوتھے آوندے، بہت پڑھ رہا ہے، انج معلوم ہوندا جویں کسی فرض نماز دا وقت ہے دنیا آئے۔ آپ نے لفظ فرمایا ہے یا بدع، یہ بدعت ہے، یعنی اللہ دا رسول دستا رہا کرتے رہے، مگر اینا ہی کم اینا ہو گیا زور مسجد آ بڑے لوگ اور باقاعدگی نہ بدعت کہتے۔ اس تو جڑی گھروں ہی کر دے گلاں دے جی اچھی گل ہے اور میرے پرا خدا دا نام من یہ سنت حضور دا طریقہ، مگر ذرا تبدیلی ویکھی بھی لوگ زیادہ مواظبت کرنے لگ پائے، زیادہ زور دین لگ پائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہن بدعت بنتی جاندی۔ اس تو نفل نو نفل رکھو، فرض نو فرض رکھو، کدی گڑبڑ نہ کرو، ورنہ وہ گل تو نہیں معلوم ہونی دین دی نہیں رہنی۔ اللہ نے جڑیاں حدود بنائیاں انہوں نے توڑنا نہیں چاہیے، ہر شے نو اپنے ہاتھ پہ رکھو۔ اس پاروں صحابہ کرام ایڈے ایڈے وڈے چھڑ دیندے سی، ترک کر دیندے سی انہوں۔ اور اس تو اگلا مسئلہ ہوں رہ گیا بھی کنیاں نوں کرنی چاہیے۔ ایک کھلاں بٹورن والے لوگ جڑے آندے گھر دے سارے جی جدے جدے کرن، اے پیو دی ہے، ماں دی ہے، بیوی دی ہے، بچے دی ہے۔ یار اللہ دے رسول نے جڑا دین دسیا چنگا نہیں لگتا تمہیں؟ کیوں دے الٹ کر دے جی تسی؟ پیسے خرچ کرنے ہور تھوڑیاں دے گا؟ اے زلزلہ دفگان ہے، دینی کتاباں دی اشاعت ہے، ہور ایسے ادارے ہیں، انہاں دی امداد کرو جنہاں دین مضبوط ہوئے۔
یہ اتنا ہی کافی ہے کہ گھر چیک کی جائے بس۔ صحابہ کرام آدھے یہ تو ہوں فیشن بن گیا مباحات، ایویں لوگ اپنا وکھاؤن لگ پائے غرور، ورنہ اللہ دے رسول دے زمانے ایک گھر ایک بکری 100 جی بھی نا ایک جانور ذبح ہوندا سی اور وہ سارے لیے کافی سمجھا جاتا، کوئی زیادہ لوگوں کی طرفوں نہیں سی کیتا جاتا، وہ ایک ہی جڑا جانور اور سب کی طرفوں انہوں سمجھا جاتا سی کہ یہ ہوئی کافی۔ اور اس بارے کوئی یہ تکلف نہیں سی کرتے بھی زیادہ کرنی ہے گلاں کرنیاں، انہوں درست سمجھ لی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا لوگوں نے کہ ابو ایوب کتنا قربانی ہوندی سی، فرمایا اللہ دے رسول دے زمانے ایک جانور جڑا سی نا سارے گھر کی طرفوں کافی سمجھا جاتا، پاویں وہ بکری ہوندی سی پاویں اونٹ ہوندا سی ایک سمجھا جاتا۔ ایک صحابی کا حوالہ میں ضرور دیا، امام بخاری بھی لیا ہے اپنی کتاب، مگر میں اتوں مسند چ پڑھ لیں۔ عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ وکانا قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کا زمانہ پایا مگر ایڈی عمر نہیں سی زیادہ ہوئی۔ فذهبت بأمه زینب، کنے خوش نصیب تھی ابنت حمید، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیویں نکی نکی گل یاد رکھی، رسول اللہ چلے گئے، اسی آپ دا زمانہ نہ پا سکے۔ بعد بڑے بے چین بے قرار بھئی یا رسول اللہ کو پتہ لگے بھی آپ کی کہیں سی کتنا بہندے سی، تاد رابی نے نہیں جے گل دے بیان کرنی لوڑ مکتی کردا میں انہیں آپ گل بیان کی تھی، فرمایا اے عبداللہ ابن حشام نے حضور دا زمانہ پایا، یہ دی ماں زینب جڑی حمید دی بیٹی سی وہ انہوں رسول اللہ کو لے کے گئی، فقال یا رسول اللہ باجے ہو، اور جا کے آکھا اللہ دے رسول دی بیعت قبول کرو، انہوں ایدہ ہاتھ اپنے ہاتھ لے کے بیعت کرو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا صغیر، آپ نے فرمایا زینب اجے چھوٹا ہے بیعت نہیں ہے کرن جوگا، فمسا راسہ ودالا، انج سر تے حضور پاک نے برکت لی ہاتھ پھیریا، یہ دعا ادھری کی، اے حوالہ دیتا بھی یہ گل کون سناؤں لگا، حضور نے ہاتھ پھیریا برکت دی دعا کی۔ اور ایک صحابی کا امام حسمی لکھ دے کہ لوگ بیمار ہو جاندے اس کو جاندے، وہ بھی حضور نے ہاتھ پھیریا، وہ پھر جدوں کوئی دعا لی جاندہ انہیں اپنے اتھے ہاتھ پھیرنا تے مڑ کے ہاتھ پھیر دینا تے دعا کرنی تے اللہ انہوں شفا دیندا۔ فرمایا یار اتھے میرے رسول اللہ نے ہاتھ رکھیا سی، میں اتھے ہاتھ پھیر کے تیرے لیے دعا کر لیا۔ لوگوں نے ہر معاملے میرے پراؤ غلوب کر لیا، کچھ توحید دا مطلب سمجھنے لگ پائے نبی جڑا انہوں بچوں ہی کر دے نبی کوئی شے نہیں، یہ بھی توحید کوئی نہیں، نہ یہو جہ موحد نہ بنو، نہ یہو جی توحید دی رب نو ضرورت ہے کہ کچھ نے یہی سمجھ لیا بھی رب ہوں ریٹائر ہو گیا سب نبی نو دیتا وہ کر دے، دونوں ہو گئے خراب، غلط رستے تے پی گئے، کام سارے اللہ کردا، وہ دی اپنی مرضی چلتی ہے مگر رسول دا لحاظ انہوں بڑا، اے گل میں ممبر سے آنا کہ اللہ دے رسول دی نہ او دے اللہ پاک دی بارگاہ بڑی جا ہے، بڑا مرتبہ ہے، اس پر جدو بندہ او دا ترلا لیندا کہ اللہ میں جو کچھ بھی ہاں مگر رسول کریم علیہ السلام دا نام لیواں حضور دا امتی ہے، یہ لوگ طفیل کہہ دیں وہ فکرہ لمبا نہیں نہ کرتے یہ جھگڑا پا بینڈے، طفیل ببرکت وسیلہ معنی یہی ہے میں جداں دا بھی میرے منہ کالے نو نہ ویکھ، تیرے رسول دا نام لین اللہ میرے تے رحم فرما۔ آخر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ جانتے سی رسول اللہ دی بیوی کو، حضور پاک دے منہ مبارک آپ نے حجامت کرائی، بال جڑے سی وہ کچھ بچایا سی، ایک شیشی سی وہ پائے سی، تے جدوں کسے بیمار نے جانا، یہ صحیح مسلم اور بخاری دیاں حدیثاں، تے انہوں نے پھر صرف وہ کڑنے تے وہ پیالہ جڑا لے کے کہنے جانا ساڈے گھر بیمار ہے وہ چھوڑ دینے، نہ کوئی دعا کرنی تے نہ کوئی پڑھنا، وہ بال وچ آپ دے پاک جڑے سی انہوں نے ہلا دینا، تے حدیث پاک چاہتا پہ اللہ شفا دیندا، اللہ آندا کیوں گیا ام سلمہ کو تے کیوں حضور دے وال، میرا نبی سی میرا پیارا سی، اس پاروں اس وسیلے کا جڑا انکار کرتا وہ اپنا بھائی دین ہے، وہ مرضی ہے، انہیں رسول اللہ تو بغیر چارہ نہیں، قیامت بھی اور اتنے بھی یہ دامن پھڑیا بغیر گل نہیں بننی، کام رب دے ہاتھ سارے، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں آخر تیرے محبوب کی امت، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، اللہ پاک دے عرض کردا میں جداں دا مرضی ہاں ماندا میں کہ بریاں سے برا، میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، تیرے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، میں تو جو کچھ
رد کر دیں گا تو کافر یہ کیا نہیں رہا تو نبی نوں مندا تینوں کی لبا ہے اسی نہیں سی منتے تو بڑا مندا رہا تینوں کی لبا ایسا کچھ نبی نوں پہچانو دلوں پہچانو یہ نہیں بے میں گل کر چڑو اپنا بھی زور لاؤ بے آپ کی سنت عمل کرنا تو پھر خیر ہو جانی اللہ دے رسول نے دنیا پڑ سرات پانی گزر رہی ہونی ہے جہنم پڑک رہا ہونا تھلے اللہ اگ آسمانوں جا رہی ڈگتے جا رہے لوگ خوش قسمت جڑے وہ بجلی کی رفتار نہ لنگ ہے انہوں نے کچھ نہیں ہوا کوئی اونٹ تے چلے گا کوئی گھوڑے کی رفتار نہ کوئی پیدل کو بیچارے کس دے کئیاں کھچ رہا تھلے ہوں اللہ دے رسول آدھے میں اتنے کھڑیا کی کرنا آپ بھگتے پھرن گے جنت جا کے بہ جاندے پوڑ پار کر دیں مگر نہیں رسول کریم علیہ السلام فرمایا میں کھڑا رہوں گا اور میری یہ دعا ہوگی امتی امتی رحم فرما مینوں منتے سی اس میاں وارث پہ جدو ہیر دے شروع چ نعت لکھی وہ آندا کہے امتی امتی روز معاشر خوشی چھڈ کے جیو غم نہ کی اپنا خوشی بھلاتی امت دے غم کھڑا رہا اس تو اللہ دے رسول اللہ السلام دے بارے دسیا کہ وہ ماں لے کے گئی یہ عبداللہ ابن حشام رسول آخیا بیت جوگا تو ہے نہیں اجے سمجھدا نہیں ہاتھ پھیریا برکت کی دعا کی وہ بارے امام بخاری بھی فرماؤں تے امام جو کانا یزہی بشات الواحد عن جمیع اہل مسئلہ دسنا سی اس تمہید سی نا کہ اپنے سارے گھر والوں والوں صرف ایک بکری ذبح کر لیں کوئی زیادہ قربانیاں نہیں ایک بکری تو اللہ پاک اگر ہوں زیادہ دیتا نا کہنوں وہ ایک طریقہ طے کرو کنے بیچارے مسکین ہیں جڑے رب دی قسم آندے مولوی صاحب سانوں کوئی دے دے ایک بکرا سی اپنے گھر ذبح کر کے کہ تسی آپ دے انیاں نوں چھڑی پھیرنیاں دکھاؤنا بھی حاجی صاحب نے انیاں کیتیاں جے رب نے زیادہ پیسے دیتے ہیں تو قربانی بھی کرنا چاہتے جے ایک ادھا اپنے قرض کر لو باقی کسی مسکین نوں دے دے بجاؤ یار تسی بجایا جے میں تانوں کردا پھراں اپنے گھر ہی ذبح کر لیو تو خود ہی کھا لیو رسول کریم علیہ السلام مالے غنیمت چوں ونڈنے دے سی غریباں نوں بھی بکریاں دے دے سی جا کے اپنے گھراں کرو کہ باقی ہور بھی بڑے ایسے کام ہیں اے بھی ہوں تھوڑے سامنے جڑے لوگ زلزلے کا شکار ہو گئے اتنے بھی مختلف ادارے کہہ رہے ہے بھی حق بنتا اے میں بھی تھوڑے سامنے پڑھ لوں عید الاضحیٰ کے موقع پر تحریک اسلامی کی طرف سے متاثرین کشمیر کے لیے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے گائے کے ایک حصے کے لیے 2500 روپیہ 2500 اور فی بکرا 4000 روپے وصول کیے جائیں گے قربانی کی رقم اپنے مقامی یا صوبائی نظم کے ذریعے بھی بھیجی جا سکتی ہے اور براہ راست مرکز کو بھی ارسال کی جا سکتی ہے قربانی کی رقم مندرجہ ذیل پتے پر بھی وغیرہ نمبر شمر سارے بینک دے لکھے اس تو اللہ توفیق دے جتنے بھی تہاڈا اعتماد اور بھروسہ یہاں جماعتوں دیو اتنے بھی قربانیاں ہو جان انشاءاللہ اتنے دیاں تھوڑیاں دے مقابلے تو اتنے جڑا تہاڈا بھیجنا نا یہ بڑا اللہ دے ہاں قبول ہوگا اپنے انہاں بھراواں دی عید منواؤ اور انہوں نے اس خوشی شریک کرو اللہ برکت دین والا یہ صحابی نے آخیا کہ رسول کریم علیہ السلام دے زمانے سے اس طرح دیا قربانیاں نہیں سی ہوندیاں جویں ہن زیادہ بندے کر لگ پے اس ویک ہی انا عطاء ابن یسار قال سألت ابا ایوب الانصاری کیف کانت الضحایا فیکم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطاء ابن یسار آدھے کہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ پوچھیا کہ رسول اللہ دے زمانے تسی کداں قربانیاں کر دی ابو ایوب دے بارے چ میرا خیال تہاڈے تو کوئی بھی ناواقف نہیں بھی وہ احسان ساری گردن تے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام جدوں مدینے آئے تو 6 مہینے وہ گھر رہے حضور پاک نوں انہیں اپنے گھر ٹھہرایا اور مہمان حضور دا میزبان ہے وہ رسول کریم علیہ السلام دا ڈیرا وہ گھر ہی لیا پھر حضور دے کوارٹر بنے حجرے بنے اور ابو ایوب دی محبت حقیقت ہے اور میں پھر اس تو ادھر ادھر ہو جانا میں رسول اللہ تو بغیر شے کوئی نہیں بالکل محبت اگر نہیں نا کہ دین کسے شے کا نام نہیں بالکل جڑا ہے تو خالی میں نمازاں پڑھے تسبیحاں پڑھے داڑیاں لمیاں کر لے اگر یہ شے ہے نہیں تو کچھ ہے نہیں جو اس تو محروم ہے وہ دین نہ کوئی تعلق نہیں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ وہ مکان سی 2 منزلہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ آخیا یا رسول اللہ تسی اتلا حصہ قبول کرو اتنے رہو سی باقی جی تھلے آپ نے فرمایا نہیں ابو ایوب لوگ مینوں ملنا آتے خبر ملتی جاندی بھی حضور مدینے آ گئے اس تو تکلیف ہوگی مینوں اترنا چڑھنا تھلے دا لے لے
ایک رات صحیح مسلم شریف دی حدیث حضرت ابو ایوب دے ذہن تے گل آ گئی، بے ابو ایوب تو تے گھومدا پھردا، خدا جانے ایسے رسول اللہ تیرے قدماں تھلے ہون، حالانکہ شرم کو حرام تے نہیں نا یہ گل، مگر محبت اپنی جگہ تے اپنا رنگ رکھ دی۔ ابو ایوب دی بیوی دونوں جڑے تھے نا گٹھاں چ لگ کے رات بہ گئے، اتنے بہ گیا، پھرے نہیں رات، اور سویرے ہی اتر کے آخیا اللہ دے نبی جو مرضی ہوگا نا، تکلیف ہے یہ اترن تے کوئی گل نہیں، مگر ساڈے کوئی بے ادبی نہیں برداشت اسی اتنے ہوئیے تسی تھلے، سانوں جگہ تھلے دیو تسی اتنے ہو۔ اور یہ بھی حدیث پاک چاہتا کھانا بھی بھیجنا تے کھانا وافر بھیجنا تے نال کہہ دینا بے اللہ دے رسول جنہ مرضی کھا لیو مگر کچھ بچا لیو تو تھی طرح اپنی انگلیاں لا دیا، میں اتنے انگلاں لا کے کھاؤں گا، مینوں یہ لذت حاصل ہوندی ہے کہ اتنے حضور دے ہاتھ سی میرے ہاتھ سے۔ پوچھتا عطا آندا پوچھا کہ ابو ایوب رسول اللہ دے زمانے تسی قربانیاں کداں کردے سی؟ قال کان رجل اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتی فیاکلون ویطعمون، فرمایا رسول اللہ دے زمانے تے ایک آدمی اپنے گھر صرف ایک بکری کردا سی، اپنے والوں بھی گھر والیاں والوں بھی وہی کھاندے سی کھلاؤندے سی، حتی تبا الناس فسارا کماترا، کہن گے پتر ہن تو ویکھدا ہن قربانی اللہ واسطے نہیں رہی، یہ بن گئی ہے نمائش کہ میرے کو دولت نہیں ہے، اس تو ہن وہنا ہی ہے تو ایک آدمی کنیاں کنیاں کردا، یہ اس ویلے نہیں سی۔ ہاں یہ مستدرک امام مالک لے آیا، ابن ماجہ ترمذی وصححہ، رسول کریم علیہ السلام کے زمانے چ فضیلت دا بھی ذکر ہو گیا، اہمیت دا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا کنیاں کافی۔ امام بہقی لکھ دے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بکری لے آؤندے گھر لے آندے ساڈی، کئی آندے نا سارے دے ناں دی کرو، ناں دی کہڑی گل، ایک بکرا آ گیا سارے لئی سب نوں ثواب برابر ہو گیا۔ تو جسے وہ پوچھتے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساڈی کہڑی ہے؟ فرمایا انی وانکم، میری بھی ہے تے تہاڈی بھی ہے، یہ چکر چھڈو، یہ کوئی شے نہیں، ایک جانور جڑا سارے ہے بالکل مطمئن ہو جان، تے سارے نوں پھر حجامت ہی نہیں بنانی چاہیے۔ جہے گھر چ ہو رہی قربانی وہ جڑا پچھلے جمعے دی سنیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا قربانی کرنا چاہتا وہ عید دی نماز پڑھن تک پھر جدوں چند چڑھ جائے اپنے جسم دے کسے حصے تو کوئی وال دور نہ کرے تے نہ اپنے ناخن جڑے کٹواوے، یہ حکم سارے گھر تے لاگو، وہ سارا گھر جن بچے مرد عورتاں وہ سارے یہ پابند ہے، پھر اسی طرح کرن۔ ایک ادھا دن رہ گیا چند چڑھ تے پہلاں کر لو حجامتاں ٹھیک اپنی جڑے جڑے کراؤنا چاہتے، پھر نہیں کوئی بھی گل۔ اللہ اکبر۔ ہن رہ گئی آخری گل کہ قربانی دے جانور جڑے انہاں دا عیب، یہ بات لمبی نہ ہو جائے، مختصر دس دیاں کہ صرف ایک حدیث صحیح ہے اس بارے کہ کہڑے عیب نہیں ہونے چاہیے، ایک باقی ہے بہت ساریاں کمزور کمزور کمزور، سب کچھ نہ کچھ خامی ہے، انہوں زیادہ زیادہ کوئی رکھنا چاہتا تو یہ سمجھ لے بے جے بچ سکے تو بچ جائے چنگا، جان کے کہوں مشکوک کم پینا، مگر ناجائز نہیں کرنا، صحیح ایک کوئی ہے۔ سمیت عبید ابن فیروز مولا بنی شیبان سال البراء ابن عازب بن رضی اللہ عنہ عن الازاہی ما نہا عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کریا۔ بہت کتاباں چ مالک بھی لے آیا، چارے سنن دی کتاباں چ بھی ہے، یہ مصنف چی ہے اپنی مسند۔ سلیمان بن عبد الرحمن آندے کہ میں عبید بن فیروز نے پوچھا، انہیں بیان کیتا کہ میں رسول کریم علیہ السلام دے ساتھی حضرت براء بن عازب رضی نے پوچھا قربانیاں دے بارے کہ کیڑی کیڑی قربانیاں تو اللہ دے رسول علیہ السلام منع کیتا، کنوں ناپسند کیتا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویدی اکثر من یدی۔ تو حضرت براء رضی نے فرمایا کہ بیٹا تو فیروز پوچھا، رسول کریم عبید دی گل کہ رسول کریم علیہ السلام سارے کھڑے ہوئے تقریر لی، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کھڑا کیتا، تو حضرت براء نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا کیتا سمجھاؤن لی کہ جتنا حضور نے کیتا سی اتنا چار انگلیاں سمجھاؤنیاں سی، مگر ادب جڑا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہیں پہنچا بعد ادب تھی کوئی۔ گل تو یہی دسنی سی بھی حضور نے اس طرح چار انگلاں کھڑیاں کر کے آخیا بھی چار جانور صرف ناجائز، کہ حضرت براء نے بھی کیتا، ہاں پاویں حضرت براء دی انگلاں شاید لمیاں ہی ہون مگر نال ہی آخیا بیٹا انگلاں میں بھی کھڑیاں کرتیاں، ویدی اکثر من یدی، میرا ہاتھ حضور دے مقابلے بہت کٹیا،
حضور دا ہاتھ حضور دا سی، بیٹا میرا ہاتھ وہ برابر ہو سکتا؟ فقال رب اللہ تجزو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انگلیاں چار تد کھڑیاں کرتی ہیں، صرف چار جانور سمجھ لو، یہ نہیں قربانی جائز۔ اعلیٰ وراء البین اورہا، ایسا کانا جانور جہاں کانا ہونا صاف نظر آئے، ہر کوئی منے بے کانا ان تے کھ تو دسدا ہی نہیں۔ والمریضۃ البین مرضھا، ایسا بیمار جی بیماری بھی معلوم دی، ماڑی موٹی بیماری دی کوئی گل نہیں، مگر ایسی بیماری سارے آنے ہر بیمار ہو چکا۔ والارجاء البین ذلوھا، ایسا لنگڑا جہدے چلن چ لنگڑا صاف نظر آتا کہ لنگڑا کے چل رہا۔ والکثیر اللاتی لا تنکی، اور ایسا کمزور کہ وہ ہڈیاں میکھی نہیں رہی، بہت لسا مال۔ اے چار کارا قلت فإنی اکرہ ان یکون فی القرن نقص، و قال فی الذن نقص، و فی السن نقص۔ تو اے پھر عبید آندا کہ میں آخیا حضرت مینوں نہیں یہ چنگا لگتا بھی قربانی دا جانور جڑا وہ سنگ چ کوئی نقص ہوے، ٹوٹا ہوے، یا وہ کان چ کوئی نقص ہوے، کٹیا کٹیا، یا دند کوئی ہوے۔ قال ما کرہتا فدا، کہن گے پت جڑا نہیں چنگا لگتا تو وہ نہ کر۔ ولا تحرم علی حد، مگر کسے واسطے انہوں حرام نہ کر۔ بعض آتا دین نہیں بناونا کروں، ہور کسے نہ ڈکی، اگر کوئی کردا تو بالکل ٹھیک کر رہا، تو نہیں کرنا چاہتا چل ہور لب لا کوئی، تو اپنی پسند اپنی جگہ تے رکھ، چنگے تو چنگا لب، مگر حرام نہ کریں، کسے واسطے حرام نہیں۔ اتنے ہوں جنیاں ہور لمبیاں چوڑیاں نے، آپ نے آخیا کان ادھروں کٹیا ادھروں، بہت سا مقابلہ مدابرہ روایت موجود، میں مکدی کیتی ہے بے کلی کلی گراں دے وقت پہ گیا ہو، وہ سب ضعیف ہے، وہ میں پرکھ چکا، کوئی انہاں تو صحیح نہیں۔ اے وہ ایک کھڑی ہے کہ چار جانور عیب تو بچ جائے، باقی جڑا بھی بسم اللہ کان پورا ہوئے، سنگ ٹھیک ہون، چنگے نو کون ڈکدا، جنہ آلہ تو آلہ لبے بسم اللہ۔ مگر مسئلہ جڑا سی وہ تواڈے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ چار انگلاں کھڑیاں کر کے اللہ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چار نہیں جانور جائز، دوسرے سارے جائز۔ وہ جڑیاں انہاں چ مسئلے بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کہہ جاندہ کہ انہاں آکھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا عن اصباع الاذن والقرن، جدا کن کٹیا جدا سنگ ٹوٹا وہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ اندر جرئی بن قلیب مجہول، یہ راوی نہیں ٹھیک۔ اسی طرح ہی ہو رہا تو مضمون میرا خیال جڑا جنی ضرورت سی ماشاء اللہ وہ اللہ دے حکم نہ ہو گیا پورا، کہ فضیلت کوئی حدیث ثابت نہیں، واجب ہون دی کوئی دلیل نہیں، بہتیاں دی لوڑ نہیں ہے، کر چیکی بڑی ہے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا لوگ حوالہ دے دیں جی 100 اونٹ قربان کیتا ہے، دوویں دا فرق سمجھا کرو، ذہن چ رکھو کہ ہدیون وکھری قربانی ہے جڑی اسی مناج کرنے ہیں، وہ جویں ہدیہ لے کے جانا نا کوئی آدمی کہنے تو تحفہ، عربی زبان اسی ہدیہ کہنے، عربی زبان ہدیتن شد ہوندی ہے، ہدیہ وہ اتھے چڑھاوا ہے، وہ اللہ دے سامنے آدمی تحفے رکھ دے، اتھے زیادہ تو زیادہ قربانیاں، اتھے کوئی بندش نہیں۔ یہ نام اضحیہ ہے، یہ وہ ہدیون نہیں، اضحیہ ہے قربانی۔ یہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے زیادہ تو زیادہ دو، اس وقت نہیں آپ گئے 2 بکرے، اونٹ بھی نہیں یہ کیتا نہ گاں کی، حرام نہیں، مگر اتنے آپ نے یہ رکھا مینڈے اور بکرے تے 2، تے حضرت انس رضی اللہ عنہ 2 کرتے سی، باقی عام امت جڑی سی 1 کردی سی۔ یہ آخیا کرو تو باقی پیسے ہور صدقے خیرات تے دیو، اللہ قبول فرماؤ گا۔ اور عیب تواڈے سامنے 4 جڑے سی جڑے اثر رکاوٹ دستے، اس تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی 2 باب بدے، پہلا کہ جڑے جائز ہی نہیں وہ اینوں لیا، دوجے چو کان نشان وغیرہ انہوں سر ما یکرا چ لکھ دیتا، بجے ماڑے موٹے ہے گے تو اینا ہی ہے، بچے تو کوئی اچھا ورنہ یہ ہے گے حلال ہے جائز ہے، کوئی نہیں۔ حاملہ جے ہوئے نہیں پتہ سی وہ بھی جائز ہے، چاہیے تو نہیں کرنی، کیوں ایک جان گواؤنی ہے، مگر اگر کوئی خرید بیٹھا حاملہ بھی نکلی وہ قربانی بالکل درست ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ اسی طرح ہی تھان اگر وہ مارے تو کوئی دودھ پینا موٹا ہونا چاہیے، موٹا تازہ، اور یہ جڑے لوگوں دے خسی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی کوئی نہیں، عیب وہ نہیں ہونا چاہیے جڑے وہ گوشت خامی پیدا کرے، لسا کر دے انہوں، بھئی خسی کر رہے تو سارے بندے بیٹھے سیانے انہوں پتا جس جانور نوں خسی کر دیے وہ گوشت ایڈا صاف ستھرا تو خوشبودار تے موٹا تازہ ہوندا، تے جنہوں نہ خسی کریے وہ ہر ویلے پیشاب ہی پیندا رہندا، وہ تو بو آؤندی اور وہ بہت لسا ہو جاتا۔ ایویں عقل دین نے اپنے ہی چکر چلائی رکھ دے، کوئی شاید خدا دی نہیں، نہ خسی ہونا نہ سنگ ٹوٹے ہونا، سنگاں نے کی کرنا، گوشت سونا موٹا تازہ ایسا جانور کرو۔ باقی جیسے حضرت عروہ بن زبیر آندے کہ جدوں کوئی آدمی کسی دے سامنے تحفہ لے کے جاندہ تے اپنی حیثیت بھی ویندا
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਿਕੰਮਾ ਰਹਿ ਜਾ ਆਖੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਲੂੰਦਿਆ ਪੱਠਾ ਠੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਅਕਰਮੁਲ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਊਂਠ ਹੋਵੇ ਗਾਏ ਹੋਵੇ 60 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਮਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 7 ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੱਭਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅੰਬਾੜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਊਂਠ ਕਰਦਾ ਗਾਇਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਬਨ ਹਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ 15-20 ਰਲ ਕੇ 70 ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲੈਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੱਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਜਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਫਲ ਨੇਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 5-10 ਗਰੀਬ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣ 70 ਤੱਕ ਇਮਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ 70 ਵੀ ਰਲ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਲੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਆਫ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਜੁਰਅਤ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਈਦ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮਨਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਈਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਜੰਗੇ ਬਦਰ ਹੋਇਆ, ਫਤਹ ਹੋਈ, 70 ਕੈਦੀ ਆਏ, 70 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਫਤਹ ਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਮਦੀਨੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਬੀਰਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਈਦਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਫਤਹ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹੀ। ਈਦ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਸ਼ਿਕੋ ਹੈ ਮੁਲਕੋ ਦੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਰੋਬ ਦਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੰਬ ਵਰਦੇ ਹੁਣ ਛਿੱਤਰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਈਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਈਦ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਸ਼ਿਕੋ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ ਈਦ ਮਹਕੂਮਾ ਹਦੂਮ ਮੋਮਿਨ। ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਭੀੜ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਬ ਨਾ ਦਾਬ ਵਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਵਾਨ ਕੰਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਛੁਪਾ ਲੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਮਾ ਐਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਰਮ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਗਿਆ ਮਿਟ ਕੁਛ ਮੁਲਾਵਾਂ ਮਿਟਾਤਾ ਕੁਛ ਹੁਕਮਰਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ 15-20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਈਦਗਾਹ ਜਮਾ। ਤਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਲਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ। ਔਰ ਤਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਆਓ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈ ਮਰ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀਂਦੇ ਆ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਈਦ ਆਮਦਵਾ ਫਜ਼ੂਦ ਗਮ ਮਰਾ ਗਮੇ ਦੀਗਰ। ਈਦ ਆਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗਮ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਾਤਮ ਜ਼ਦਾਰਾ ਈਦ ਬਾਦ ਮਾਤਮੇ ਦੀਗਰ। ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮਾਤਮ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਬੇਹਮੀਦ ਚਿਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉੱਠੋ, ਦੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮਦਾਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ दीन अपने कदमों से कायम होवे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की इस तरह की नायाब और पुरानी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सपोर्ट करें, क्योंकि हमें इस पुरानी वीडियोज़ को रिन्यू करके दोबारा लाने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार होती है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनुल जज़ा।